یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 56 ملک ہیں اسلام کے نام پر ہیں، تو اسلام کے نام پر ہی اسلام تو کہیں نہیں سوا سعودی عرب کے۔ یہ ایک واحد ملک ہے جہاں اسلام نافذ ہے، قرآن نافذ ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ باقی تو ہم صاحب نام کے ہیں، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اور لڑکیاں ننگی ناچ رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ یہی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور شراب کی فیکٹریاں۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور چکلے میں بیٹھنے والی طوائف کو بھی زنا کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامیہ جمہوریہ، کیوں اسلام کے نام سے مذاق کرتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے، نام رکھنے کی کیا ضرورت؟ ویسے ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، لیکن قانون لارڈ مکالے کا ہے، انگریز کا ہے۔ آج بھی ہمارے ہر دفتر میں انگریزی بولی جاتی ہے، اردو بولتے بھی شرم آتی ہے، اور انگریزی بھی ماشاءاللہ منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ پکا انگریز ہے، انگریز کی اولاد ہے۔ عربی تو ہمارے بڑے بڑے جو منسٹر ہیں ان کو سورۃ قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، اتفاق سے اس کو پڑھنی پڑ گئی، وہ نہیں پڑھ سکا بیچارہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو 56 ملکوں میں اس وقت تقریباً 600 یونیورسٹی ہے، اور جاپان کے اندر 1000 یونیورسٹی ہے۔ ان کے ایک ملک میں 1000، ہمارے 56 ملک میں 600۔ تو مقابلہ کیسے کریں گے جناب؟ 1000 یونیورسٹی میں اگر ہر یونیورسٹی میں ایک آدمی بھی پی ایچ ڈی نکلے تو 1000 نکلے گا نا سال میں۔ ہمارا تو 600 میں، سال میں 600 بھی مشکل سے نکلے گا۔ اور ہماری جو 600 یونیورسٹیاں ہیں ان میں انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر تقابل کیا جائے تو 3-4 ہیں، اور سب سے اہم یونیورسٹیاں پتہ ہے کس کی ہیں؟ یہودیوں کی۔ اور آج بھی وہاں باقاعدہ دور حدیث پڑھایا جاتا ہے، بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہودی پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہے نا کہ بخاری شریف کیا ہے، ہمیں تو بس ایک نام آتا ہے، نہیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اللہ کے بندے، بخاری کا تمہیں نام بھی آتا ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری تو بخارا کی طرف نسبت ہو گئی کہ ابو محمد بن اسماعیل جو تھے بخارا کے رہنے والے تھے، بخاری کہلائی۔ امام ترمذی کے رہنے والے تھے، ترمذی کہلائی۔ نام بھی نہیں آتا ہمیں، نام بھی نہیں آتا، اور ہمیں اتنے بڑے دعوے کے بعد آج تک سنت اور حدیث کا فرق بھی معلوم نہیں ہوا، کہ بعض چیزیں حدیث میں ہیں، ثابت ہیں، لیکن سنت نہیں ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے، ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے۔ سنت تو بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو ذرا مہربانی کر کے آپ اپنی عورتوں سے کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کریں، سنت پہ عمل کریں۔ وہ تو ایک وجہ تھی، عذر تھا، حضور نے کھڑے ہو کے پڑھ لیا، یا امت کو بچانے کے لیے بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیا کہ کبھی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے۔ حضور نے بچی کو کندھے پہ رکھ کے نماز پڑھی، ثابت ہے، حدیث ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے۔ من تھوڑا کہ ہم پہلے بچی لے آئیں، کندھے پہ رکھے پھر نماز پڑھیں۔ اس لیے خدا کرے سمجھا کریں کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں کہ اقرا پڑھو، ہم نے نہ پڑھا، دشمنوں نے پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا ترقی کر گئے، ہم نہ پڑھا تو جاہل رہ گئے۔
یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو کم سے کم تم تھوڑا تھوڑا یاد کر لو، تھوڑا تھوڑا سمجھ لو۔ نہیں آتا، آج تو ہر قرآن کی ہر لغت میں ترجمے موجود ہیں ماشاءاللہ، لفظی ترجمے بھی موجود ہیں اور تفسیریں بھی موجود ہیں۔ ایک ترجمہ دے کے رکھ لو، تو ایک صفحہ پڑھو، لیکن ترجمے کے ساتھ، ترجمے میں سمجھنا ہے وہی صفحہ، تفسیر کا پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں مانا، لفظی مانا ہے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج یہ تارک قرآن۔ اب ہمارے مثلا چند لوگوں نے اگر ہمت کی ہے تو انہوں نے بھی تو ایجادات کی ہے نا، لیکن کتنے عرصے کے بعد، اور اب بھی ہمیں ہم ہر پرزے کے محتاج ہیں کافروں کے۔ نہ ہماری گاڑی چل سکتی ہے، نہ ایئر کنڈیشن چل سکتے ہیں، نہ ہوائی جہاز اڑ سکتے ہیں، نہ بحری جہاز چل سکتے ہیں، نہ ایٹمی آپ 2 دن چل سکتے ہیں، پرزے تو باہر سے منگوائیں گے، نہ پرزے بند کر دیں تو بیکار ہو گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کتنا پیارا لفظ ہے، ایک ہی لفظ میں سارا مسئلہ ہی حل ہے اگر اللہ غور کی توفیق دے۔ غور نہ کرو تو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ نے فرمایا ہم نے سچ کے ساتھ قرآن اتارا اور اس میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں بھی سچ ہے، حق ہے، صداقت۔ اور میرے محبوب ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کریں، بالکل نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جو ایمان لائے ان کو آپ جنت کی خوشخبری دیں، اور جو نہ لائیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، بس مانے نہ مانے آپ چھوڑ دیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں آپ پہ اتارا ہے، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں، دعوت دیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کافروں کو کھل کے کہہ دیں، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر نہیں۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے علم عطا فرمایا، اہل کتاب تھے، اہل تورات تھے، اہل انجیل تھے، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ گر جاتے تھے سجدے کے لیے، اللہ کے قرآن کی عظمت۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک و برتر ذات ہے تیری اے رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور رب کا وعدہ جو ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ اپنے نچلے حصے زمین پہ گرا دیتے تھے اور پھر اللہ کا سجدہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کے ساتھ پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، تسلیم بڑھ جاتی تھی، ان کا تزکیہ بڑھ جاتا تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس نے ہدایت طلب کی ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو تقوی نصیب فرمایا۔ تو قرآن پاک کی ایک صفت یہ بھی ہے
کہ قرآن پاک میں جب آیت سجدہ آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کیا کریں۔ واللہ اعلم۔